السلام علیکم۔ پروگرام میری آواز کے ساتھ عصمت ہاشوانی حاضر ہے۔ ناظرین، انسانی زندگی کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو ازل سے لے کر انسان خواہشات کے گرد گھومتا ہے۔ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ جو خواہشات ہیں، وہ جو امید ہے، وہ یقین میں بدلے، خواہشات حقیقت کا روپ دھارے، اور اس کے لیے وہ پوری زندگی سٹرگل کرتا ہے۔ اگر ہم دیکھیں کہ آج کے دور میں جہاں پہ مشکلات ہے، معاشی مشکلات ہے، دیگر مشکلات ہے، ہر انسان بہتر زندگی کی طرف جانا چاہتا ہے، اور یہ خواہش اس وقت بڑھ جاتی ہے جب سال بدلتا ہے، نیا سال آتا ہے، اپنے ٹاسک، اپنے ٹارگٹ یاد آتے ہیں اور ان کو حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ آج کا ہمارا پروگرام اسی حوالے سے ہوگا کہ خواہشات یقین کی طرف کس طرح جائیں، اور عام آدمی کیا سوچتا ہے، زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگ نئے سال کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ نئے سال کی خوشیاں دلانے کے لیے یا نئے سال کو خوشگوار بنانے کے لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ دیکھیں، میں تو نئے سال میں، جیسے آج یہ نیا سال تھا، اور اگر لائف کو ہم فلو کے ساتھ جئیں گے نا، آپ فلو کے ساتھ جینا سیکھیں، آپ خود سے ڈرا نہ کریں۔ آپ کے لیے ایک ڈرائنگ اللہ نے کی ہوئی ہے، اس فلو میں جئیں گے نا تو لائف از، آپ ایسی لائف، ایک ایسی لائف کے پیچ میں آئیں گے جو خوبصورت ترین ہے۔ میڈم، ایک عہد ہوگا، ایک وعدہ ہوگا آپ کی طرف سے کہ وہ جو دکھی لوگ آپ کے پاس آئیں گے اس سال میں، جو بہت زیادہ غریب ہیں، آپ ان کی مدد کریں گے؟ میں ان کا ساتھ دوں گی، اور یہ میری ریزولوشن، ہاں، میری نیو ایئر میں نے یہ کہا کہ میں ان کے لیے، ان کو میں، کیونکہ وہ آتے ہیں بڑی پین کے ساتھ، بڑی ایگنی کے ساتھ، تو ایز اے لائر میں کہوں گی کہ جب وہ آئیں گے نا تو میں ان کے لیے ان کو ایسا پیکیج دوں کہ وہ بہت ریلیف فیل کریں۔ اور وہ ایک شعر بھی ہے نا جو مجھے بہت زیادہ، میاں محمد بخش کا ایک شعر ہے اور مجھے بہت زیادہ پسند ہے، کہ زندگی میں دو کشتیوں کے مسافر نہ ہوں، زندگی میں بار بار چیزوں کو ری شفلنگ نہ کریں۔ کہتے ہیں انہوں مائیا کدی نہیں ملدا جڑا دو کراندا سانجا، ایک کوئی کر ملنی ہیرے کھیڑے رکھیاں رانجا۔ وہ کلا کس طرح سوچتے ہیں کہ نئے سال کی خوشیوں کو بہتر کرنا ہے، عام آدمی کی مدد کرنی ہے، انسانیت کی خدمت کرنی ہے، تو کیا ایم ہوگا آپ کا، آبجیکٹ کیا ہوگا؟ جی بالکل، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل کا معاشرہ ایک انتشار کا شکار ہے، ہر شخص جو ہے وہ پریشان ہے، تو اس میں ہماری تو کوشش ہے کہ بحیثیت وکلا ہم اپنی سوسائٹی میں جتنا بھی کنٹریبیوٹ کر سکیں، لوگوں کے دکھوں کا مداوع کر سکیں، تو اس کے لیے اگر ہم اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں تو ہمارے لیے خوشی کی بات ہے۔ نئے آنے والے سال میں میری بھی یہ خواہش ہے کہ جو ہماری سوسائٹی میں جو لوگ ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ایسی لیجسلیشن ہونی چاہیے، ایسے لاز آنے چاہیے کہ تاکہ میکسیمم لوگوں کو ریلیف مل سکے۔ کیا سوچتے ہیں آپ 2023 میں ایز اے نوجوان آپ کو کس طرح کے گول اچیو کرنے ہیں؟ سب سے پہلے تو نوجوانوں میں ایک اویئرنیس پروگرامز ہونے چاہیے جس میں آپ کو اویئرنیس دیجیے ہر حوالے سے، صرف کیونکہ ہمارے نوجوان آج کل ایک چیز کے اندر، ایک باکس کے اندر ہی محدود ہو کر رہ گئے ہیں۔ مطلب اگر آپ جابین لائف دیکھیں تو صبح 9 سے لے کر شام 6 تک ان کی جابین لائف ہوتی ہے، کوئی سائڈ کی ایکٹیویٹی نہیں ہوتی۔ اس ٹائپ کے لیے اویئرنیس دینی چاہیے کہ آپ اپنی فیملیز کو بھی ٹائم دیں، بیلنس لائف گزاریں، اور ساتھ میں اپنے ایکسرسائز پہ بھی فوکس کریں، اپنے ہیلتھ پہ بھی فوکس کریں۔ تو آپ کا کیا فوکس ہے کہ 2023 میں آپ نے کیا اچیو کرنا ہے؟ سر، گولز تو بہت ہیں، انشاءاللہ اس لحاظ سے ایفرٹ بھی کریں گے۔ 2023 میں ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ گول از، میں نے آگے CSS کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے، میں آلریڈی اس کے لیے پریپریشن بھی کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ میرا جو مین اور اچھا گول ہے وہ یہ ہے کہ میں نے CSS کلیئر کر دیں انشاءاللہ۔ اور اس کے علاوہ میں نے کچھ میرے اپنی فیملی سے ریلیٹڈ گولز ہیں، ماما بابا کو میں نے حج کروانا ہے، تو اس لحاظ سے کچھ گولز ہیں جو انشاءاللہ میں اکمپلش کروں گا 2023 میں۔ فاریہ، آج کی نوجوان نسل 65% سے ابو ہے تعداد۔ انجینئر کیا سوچتا ہے کہ ہم نے اس 2023 میں یا پھر مستقبل میں کیسا پاکستان بنانا ہے؟ آئی تھنک آج کا انجینئر یہ سوچتا ہے کہ جیسے ڈیولپنگ کنٹریز ہیں، ہم نے بھی ایسے ہی پاکستان کو ڈیولپ کرنا ہے، تو مطلب پاکستان ایک اسٹیبل کنٹری بن جائے۔ انجینئر مطلب ہاں، انوویشنز کے ذریعے سستے گھر بنانے میں وہ لوگوں کی ہیلپ کر سکتی ہیں، اور حکومت بھی بہت رول پلے کر سکتی ہے اس دور میں کہ لوگوں کی وہ ہیلپ کر سکے۔ بہت امیدیں ہیں نوجوانوں سے کہ مستقبل میں وہ کردار ادا کریں گے اور خوبصورت پاکستان بنائیں گے، جو قائد اعظم کا پاکستان،
جو حضرت علامہ کے ویژن کا پاکستان تھا بنا پائیں گے نوجوان؟ ہاں بالکل، دیکھیں جی امید پہ دنیا قائم ہے. بالکل ہمارے نوجوان جو ہے بہت محنتی ہیں، بہت سمجھدار ہیں، یعنی ہم کسی سے بھی کم نہیں ہیں. تو اگر ہمت کریں، اور سب سے پہلے تو یہ ہے کہ بیسکس جو ہیں وہ ہماری ٹھیک ہوں گی، ہمارا ویژن ٹھیک ہوگا، ہمارا ڈائریکشن ٹھیک ہوگی، تبھی ہم ان یہ والے گولز اچیو کر سکیں گے. ان بیسکس میں ہمارا سب سے پہلے ایجوکیشن سسٹم ہے. پروفیشنل ایجوکیشن ہماری جتنی بہتر ہوگی، ہم اسی حساب سے اچھے انجینئرز پیدا کریں گے، اور وہی اچھے انجینئرز پھر ہم یعنی جو یورپین ڈیولپمنٹ دیکھتے ہیں وہ ساری چیزیں ہم یہاں پاکستان میں بھی اچیو کر سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے پریورٹیز گورنمنٹ کو سیٹ کرنی پڑیں گی. اچھے ایجوکیشنل ادارے ہوں، اچھے انجینئرز پیدا کریں، اور پھر ڈیفینیٹلی کسی بھی نیشن کے ڈیولپمنٹ میں اس کے جو ینگسٹرز ہیں وہ کردار ادا کرتے ہیں، اس کے انجینئرز کردار ادا کرتے ہیں. اور ہمارے ایجوکیشن سسٹم سیڈلی اتنا اچھا نہیں ہے کہ ہم اچھے انجینئرز وغیرہ پیدا کریں اور ہم آگے چلیں. تو پریورٹیز، اٹ آل ڈیپینڈز آن پریورٹیز. ایجوکیشن سیٹ کریں، ایجوکیشن کے اوپر گورنمنٹ پیسے لگائیں، اس کے انفراسٹرکچر ڈیولپ کریں، لیبس ڈیولپ کریں، بچوں کو تربیت دیں، تو پھر اصل میں انہوں نے پھر نیشن کو ڈیولپ کرنا ہے. نئے سال کے اپنی جذبے ہوتے ہیں، آپ کے ٹارگٹ ہوتے ہیں، گول ہوتے ہیں، آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ بیسیکلی ایوری ایئرس ہمیشہ ہم جب نیا سال آتا ہے تو ہم نئے عزم کے ساتھ، نئے جذبے کے ساتھ، نئے ولولے کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں. ہمارا جو ایڈوکیسی کا پروفیشن ہے، ہم نے یہ تہیہ کیا کہ اپنے کلائنٹس کی لائف کو آسان کریں گے، ان کی زندگی میں آسانی لانے کی کوشش کریں گے، نظام انصاف کو بہتر کریں گے، اور عدل و انصاف کی جتنی خدمت ہو سکے اس سسٹم کی ہم اپنی پوری جان سے، پوری کوشش سے ہم اس کی خدمت کریں گے. ہمارا سسٹم جو ہے وہ کافی ساری مسائل اور پریشانیوں کا شکار ہے، جس میں جو ہمارے سائل ہیں وہ عرصوں بلکہ اپنی نسلوں تک وہ اس کی جو ہیں وہ کھپ جاتی ہیں، اس میں غرق ہو جاتی ہیں، لیکن انصاف جو ہے وہ ان کو نہیں ملتا. اور اسی کو ہم سپیڈ کرنے کے لیے، اس کو ایکسپیڈائٹ کرنے کے لیے کتنا ڈیجیٹل ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں، کتنا ہم اس کو الیکٹرانائز کر سکتے ہیں، اس کو زیادہ سے زیادہ بہتر اور انصاف کو زیادہ سے زیادہ تیز کرنے کی ضرورت ہے. بیکاز جسٹس ڈیلے از جسٹس ڈینائڈ اینڈ جسٹس ہری از جسٹس بریڈ. سو وی نیڈ ٹو اسٹرائک بیلنس ان بٹوین ٹو پرنسپل آف دس ایکویٹی. نیا سال ہے، نیا سال میں امیدیں ہیں، توقعات ہیں، ٹارگٹ ہیں، آپ کے ذہن میں پلاننگ ہے، آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ سر جب نیا سال شروع ہوتا ہے اور خاص طور پہ ہمارے جو نوجوان ہیں ان کو بہت کچھ کرنے کا شوق ہے اور بہت بڑا کرنے کا شوق ہے. اس میں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بہت زیادہ مس کر جاتے ہیں. اشفاق احمد مرحوم کہا کرتے تھے کہ جب میں کوئی چھوٹا کام کسی کو بتاتا ہوں تو وہ اس کو چھوڑ دیتا ہے. کسی کو کہو خط پوسٹ کر دو تو وہ خط چھوڑ دیتا ہے، وہ کہتا ہے مجھ سے کوئی بڑا کام کرواؤ. اسی لیے وہ کہا کرتے تھے کہ جب آپ پیروں فقیروں کے پاس جاتے ہیں، کسی لرنڈ لوگوں کے پاس جاتے ہیں تو وہ آپ سے جوتے سیدھے کرواتے ہیں، وہ آپ سے چھوٹے کام کرواتے ہیں، وہ آپ سے تھوم چھلواتے ہیں، آپ سے سبزی کٹواتے ہیں تاکہ آپ کو چھوٹے کاموں کی اہمیت کا پتہ چل سکے. اسی طرح میں اپنے نوجوانوں سے یہ کہوں گا کہ اگر آپ کو کہیں کچرا پڑا نظر آتا ہے تو اس کو اٹھا کے اگر آپ ڈسٹ بن میں ڈال دیتے ہیں تو یہ قوم کی خدمت ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ نے کوئی بہت بڑا کام کرنا ہے، کوئی سائنسی ایجاد کرنی ہے. اگر آپ نے تھوڑی سی صفائی کر دی ہے، کسی کا کام کر دی ہے، رستے سے کوئی رکاوٹ ہٹا دی ہے، تو یہ بھی ملک کے لیے آپ کی خدمت ہوگی. کیسے دیکھ رہے ہیں اس سال کو، اور آپ کے مائنڈ میں کیا ہے کہ اس سال کو مزید خوبصورت اب آپ نے کیسے بنانا ہے، انسانیت کے لیے، عام آدمی کے لیے، جس کے لیے آپ نے پہلے بھی بہت کام کیا؟ ابھی امیڈیٹلی میرے ذہن میں تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ سال خیر و عافیت سے گزارے، اس ملک کے اندر معاشی استحکام آئے، اور یہ جو شہر اسلام آباد ہے، جو شہر گلاب و یاسمین ہے، جو روشنیوں کا شہر ہے، یہ اسی طرح روشن رہے. یہ اسی طرح یہاں کے ادب اور ثقافت کے جو ادارے ہیں وہ اسی طرح اپنی جو روشنیاں بکھیرتے رہیں اور لوگ اس سے مستفید ہوتے رہیں، اور پاکستان ایک امن کا گہوارہ ہو، یہاں لوگ خوشحال ہوں، اور یہ لوگ جو ایک تو ہے نا انسان دوستی اور لوگوں سے محبت، ان جذبوں کے ساتھ ہم آگے بڑھیں. اور نیا سال جو ہے پاکستان سے محبت کا سال، انسانوں سے محبت کا سال، انسانوں سے لو ٹو ایوری باڈی،
आप क्या सोचते हैं कि 2023 में आपके टारगेट क्या होंगे एजुकेशन पे, हेल्थ पे, आम आदमी की और नई आने वाली नस्ल की बुनियाद के लिए आपने क्या सोचा है कि कैसे उसको बेहतर करें? बिल्कुल है, ऐसी मेरे माइंड में काफ़ी चीज़ें हैं, मेरे अपने काफ़ी गोल्स हैं, एम्स हैं जिनको मैंने अचीव करना और अभी आहिस्ता आहिस्ता मैं उन्हें अचीव कर रही हूँ। और बिल्कुल जैसे कि आपने बताया, और उनमें मेरा एक ड्रीम ये भी है कि उनको भेजूँ मैं हज या उम्रे पर इंशाल्लाह, और वो मेरी पूरी कोशिश होगी। 2023 आया, आपके ज़हन में कोई टारगेट होंगे अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने मुल्क के लिए, उन लोगों के लिए जिनके पास वसाइल नहीं है, क्या टारगेट होंगे आप? बहुत शुक्रिया जी। देखें जी, नया साल आया लेकिन हम हर वक्त ये दुआ करते हैं कि या अल्लाह हमसे वो काम करवा जिससे इस मुल्क का भी फ़ायदा हो और हमारी आखिरत भी संवर जाए। तो मेरा जो है वो जो टारगेट यही है कि रिज़्क़ हलाल अपने बच्चों को कमाना के खिलाना है, और उसके बाद ऐसे इदारे जो ऑर्फन्स के लिए काम कर रहे हैं उनके लिए हम बहुत अरसे से काम कर रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान स्वीट होम का जिक्र करूंगा। तो इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ ये एक दिल में जस्तजू है, एक एम है कि माजी से जो हमने काम किया उससे बढ़ चढ़ कर 2023 में हम डिलीवर कर सकें। 2023 में मेनली जी हमारा तो फोकस ये है कि हम क्योंकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती जा रही है मुल्क में, तो जो फ़ॉरेन लोग हैं, फ़ॉरेन हमारे इन्वेस्टर्स हैं, उनको कैच करें। और इस टाइम में जब इतनी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च करें ताकि हम लोगों को अपने साथ इंगेज कर सकें और लोगों को कोई ऐसा एक मॉडल प्रोवाइड करें, कुछ इन्वेस्टर्स आएँ उस नए जो भी हम सेटअप लगा रहे हैं उससे कुछ लोगों को एम्प्लॉयज़ आएँ। तो बेरोज़गारी के ऊपर हम चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपना काम करें, कुछ प्रोजेक्ट लॉन्च करें और इन्वेस्टर्स को भी प्रॉफिट दें। मुश्किलात तो आती ही रहती हैं, हम तो जब से मतलब पाकिस्तान बना है शुरू से ही मसले मसाइल तो चलते आ रहे हैं। विजन होना चाहिए आपके पास, स्ट्रगल होनी चाहिए। जो लोग ये कहते हैं ना जी कि काम नहीं है या ये नहीं है वो नहीं है, वो करना ही नहीं चाहते। देखें, अगर मैं काम है तो मैं 25 लोगों से मिलता था, काम नहीं है तो 50 से मिलूँगा, तो 50 में से मुझे अगर 25 नहीं भी तो 20 तो रिस्पॉन्स करेंगे। मेहनत ज़्यादा करें तो इंशाल्लाह चीज़ें जो हैं वो बेहतर होंगी। आने वाला साल जो है वो हर लिहाज से पाकिस्तान के लिए इस कदर अहम है और पाकिस्तान के हर उस फ़र्द के लिए अहम है जो अपना वोट कास्ट करता है। आने वाले टाइम में जाहिर सी बात है कि प्लानिंग तो हमेशा अच्छी की जाती है, मंसूबे हमेशा अच्छे बनाए जाते हैं, अमल दरामद कितना होता है ये उस पर सारी चीज़ें जो हैं मुनहसर करती हैं। तो इंशाल्लाह हम पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा सोचते भी हैं, अच्छे ख्वाब भी देखते हैं। आने वाला पाकिस्तान पढ़ा लिखा पाकिस्तान है, समझने वाले लोग हैं, सोचने वाले लोग हैं, लिखने वाले लोग हैं और अच्छी सोच की तरवीज करने वाले लोग हैं, लोगों को रास्ता दिखाने वाले लोग हैं। इंशाल्लाह आने वाला पाकिस्तान आपको दुनिया में चंद जो लीडिंग कंट्रीज़ हैं उनमें खड़ा नज़र आएगा। हमारे लायक फ़ायक जो लोग हैं उनके हवाले से भी, टेक्नोलॉजी के हवाले से भी, और जितनी माशरती तरक्की है, सोसाइटी को जितनी ज़रूरतें हैं वो सारी आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे पूरी होने जा रही हैं। दौड़ बहुत तेज़ भी है, बहुत लंबी भी है, लेकिन हम इस दौड़ का हिस्सा हैं। मैंने ममूना देखा आपका अदब से, शायरी से, म्यूज़िक से ये भी गहरा ताल्लुक़ है, लेकिन आप एक प्रोविंस असम्बली जो है उसकी नुमाइंदा भी हैं। तो सियासतदान के बारे में थिंकिंग है कि वो ख्वाब देता है, ख्वाब ले लो, ख्वाब हर बंदा ख्वाब लेता है, ताबीरें नहीं मिलती। 2023 में ताबीरें मिलेंगी? देखिए, अगर हम लार्जर पिक्चर देखें, अपने ख्वाबों की बात की, ख्वाब अवाम को दिखाए जाते हैं ना, अवाम के लिए देखे जाते हैं, तो इनको बिल्कुल आप इंडिविजुअल एक एफ़र्ट के साथ अचीव नहीं कर सकते, फिर लोगों को साथ लेके चलना पड़ता है, एफ़र्ट सबको मिल के करनी पड़ती है। तब्दीली की बात होती रहती है यहाँ पर हमेशा, और मैं कहती हूँ कि तब्दीली अपनी ज़ात से शुरू होकर फिर इसको फ़र्दन फ़र्दन ये फैल जाती है, तो तब आपको तब्दीली नज़र आती है। एक किसी के बदल जाने से या किसी के कुछ अचीव कर लेने से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता सोसाइटी को। जब आप मजमूई तौर पर आप कोई तरक्की करते हैं, कोई आप काम करते हैं अच्छा, तो फिर वो नज़र आता है। इनफरादियत अच्छी लगती है, लोग भी अच्छे लगते हैं, लेकिन इनफरादियत यहाँ पर आकर ज़ीरो इस वजह से हो जाती है कि किसी एक फ़र्द की तरक्की नहीं है, तरक्की कौम की होती है, तरक्की मुल्क की होती है। ये हकीकत है कि 65% लोग जो हैं वो यंग जनरेशन में आते हैं, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए बेहतर सोचना है और बेहतर पाकिस्तान बनाना है। आपको 2023 में जब आप अपने टारगेट देखते हैं, गोल देखते हैं, क्या नज़र आता है आपको कि आप क्या करेंगे? अपने बारे में मैं अगर कहूँ तो यकीनी तौर पे
روشن مستقبل ہی دیکھوں گی. اور پاکستان کے نوجوانوں کی بات کروں تو مجھے لگتا ہے کہ وہ بھی اسی روشن مستقبل کی طرف ہمیں نظر آئیں گے, کیونکہ آج کا نوجوان سوچتا ہے, سوال اٹھاتا ہے, سوال کرنا جانتا ہے اور ان سوالوں کی تلاش میں سرگردہ ہے, ان سوالوں کے جوابات تلاش کرتا ہے. تو جس کے اندر جستجو کا مادہ موجود ہے وہ کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ ناکام ہو, تو وہ کامیابی پھر ان کے قدم چومے گی. تو آج کا نوجوان, چاہے وہ میں ہوں, کیونکہ میں بھی تو نوجوانوں میں ہی شمار ہوتی ہوں, میں ہوں یا کوئی اور ہوں, 2023 میں وہ نوجوان ہمیں کامیاب ہی نظر آئے گا. نوجوان کیا سوچتے ہیں اور آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے کہ اس سال میں ہمیں کیا کچھ ملنا چاہیے, کس طرح ہم حاصل کرتے ہیں؟ اور دیکھیں 2022 سے ہم نے جو کرونا کے 2 سال مشکل گزارے تھے, اس کے بعد یہ ایک امید کا سال تھا. زندگی اور دنیا میں کے جو معاملات ہیں وہ ایک طرح سے بحال ہونا شروع ہو گئے تھے, جو آلموسٹ اب بحال ہو چکے ہیں. تو وہ ایک ریہرسل تھی لوگوں کو واپس زندگی میں آنے کی, اور 2023 ان کے لیے اب پراپر خوب جم کے دوڑنے, کام کرنے, اور وہ جو ایک بریک رہی ہے ان کی لائف میں اور دنیا کے نظام میں اس کو بہتر کرنے کی ہے. میرا خیال ہے کہ ہر شخص کو ہر نئے سال پہ اس عزم کے ساتھ اس کا آغاز کرنا چاہیے کہ وہ ماضی میں جو اس سے غلطیاں ہوئی ہیں وہ نہیں دہرائے گا. اگر کسی کو ناراض کیا, کسی کی حق تلفی ہوئی تو وہ ریپیٹ نہیں کرے گا, اور جو اچھائیاں اس نے کی ان کو زیادہ شد و مت کے ساتھ, زیادہ جذبے کے ساتھ, تنتنے کے ساتھ اس سال کرے گا, اور اپنا جو ایک پازیٹیو رول ہے اس کا ایز اے انسان ایک معاشرے میں اس کو پلے کر کے, اس کا وہ کردار ادا کر کے, اپنا جو ایک مثبت کردار ادا کر کے اس معاشرے کو بہتر کرنے کے لیے اپنی ضرور صحیح کرے گا. خان صاحب 2023 آس امید بہت زیادہ لوگوں کی ہیں, آپ ایک ایسے مشن پہ ہے جس نے آگے بڑھنا ہے. 2023 کے کیا ٹارگٹ ہوں گے ان بچوں کے لیے جن کے لیے آپ کام کریں؟ دیکھیں جی انشاءاللہ 2023 کے بڑے زبردست ٹارگٹ ہیں. ایک تو ہم نے بنانا ہے کشمیر کی تاریخ کا سب سے بڑا کیڈٹ کالج صرف اور صرف یتیم بچوں کے لیے راولہ کوٹ ریاڑہ کے اندر, اور اس کا سنگ بنیاد ہم نے رکھ دیا. 2023 میں ہم نے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ باقی بھی جو ہمارے سینٹرز ہیں ان کے اندر بھی ہم نے ایڈمیشنز کرنے ہیں بہت سارے بیٹوں اور بیٹیوں کے. اور اسی طرح 2023 ہم نے جو نام کیا وہ تھیلاسیمیا اور ہوموفیلیا کے بچے, ان کے لیے بلڈ کیمپ ہم لگا رہے ہیں پہلے بھی, اور ماشاءاللہ پچھلے سال ہم نے 10,000 بوٹلز کلیکٹ کی, اور آنے والا جو 2023 ہے ہم نے 31 دسمبر کی رات کو بھی کیمپ لگایا, اور ہم نے آغاز کیا 2023 کا, اور بے شمار نوجوانوں نے آ کے راول پنڈی کینٹ میں اپنا پاکیزہ خون ڈونیٹ کیا, اور انشاءاللہ 2023 میں راؤنڈ اباؤٹ کو 25,000 بوٹل ہم کلیکٹ کر کے تھیلاسیمیا کے, ہوموفیلیا کے بیٹوں اور بیٹیوں کے لیے ہم گفٹ کریں گے. اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ہوپ کا سال ہے, پاکستان سویٹ ہوم کے اندر ترقی اور روانی کا سال ہے, اور اس کے لیے ہم ضرور آگے بڑھیں گے. وسیع شاہ, ایک چیز ہم دیکھتے ہیں کہ ہم آپ کی شاعری کو دیکھیں, آپ کی صحافت کو دیکھیں, فن ادب سب چیزوں کو, آپ امید سے یقین کی طرف جاتے ہیں, تو 2023 کو بھی آپ یقین کی طرف جاتا ہوا دیکھتے ہیں؟ دیکھیے میں تو سمجھتا ہوں کہ اس پہ مجھے نا آپ نے جو بات کی میرے حوالے سے بھی کی, اور میرے پیش نظر کیا ہوتا ہے, آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر تمہیں یقین ہو کہ صبح تم اس دنیا سے گزر جاؤ گے, اس حدیث کا مفہوم یہ ہے, تو بھی وہ کھجور کا پودا جو تم لگا رہے ہو وہ ضرور لگاؤ. تو ہم تو اس امید پہ, اس یقین کا جو دیا ہے اس کو جلائے رکھنے پہ قائل ہیں, اور اسی فلسفے پہ عمل کرتے ہیں. اور کتنی ہی تاریکی, کتنی ہی مایوسیاں آپ کے ارد گرد کیوں نہ ہوں, لیکن یقین کا دیا جو ہے, امید کا دیا جو ہے, اسے ہمیشہ جلتے رہنا چاہیے. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ پوری انسانی تاریخ کا بھی یہی سبق ہے, ہمارا اپنا ذاتی تجربہ بھی یہی ہے, اور سب سے بڑھ کے یہ کہ جیسا کہ میں نے آپ کے ساتھ آقا کی حدیث سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم شیئر کیا. اب اس میں آپ کمال دیکھیے کہ یہ ہے کہ جو کھجور کا پودا ہے بہت تاخیر سے درخت دیتا ہے, پھل دیتا ہے. ایسا نہیں کہ آپ نے لگایا اور 6 مہینے بعد, تو عین ممکن ہے کہ وہ پھل آپ نہ کھائیں, مگر آپ کا وہ جو صدقہ جاریہ ہے وہ جسے کہیے کہ وہ ہمیشہ لوگوں کو پھل پہنچاتا رہے گا. تو ایک اور مجھے خود ذاتی طور پہ چونکہ یہی فلسفہ آپ کے اندر رہتا ہے, تو آپ کسی نہ کسی شکل میں اس کا اظہار ہوتا رہتا ہے, نثر میں بھی اور شعر میں بھی. ایک جگہ میں نے کہا تھا کہ مجھے یقین ہے, اچھا امید بھی نہیں, یہاں یقین, مجھے یقین ہے وہ تھام لے گا بھرم رکھے گا, مجھے یقین ہے وہ تھام لے گا
भरम रखेगा, ये मान है तो दिए जलाए हैं आंधियों में। तो हम तो उम्मीद और यकीन के लोग हैं। पिछले सालों में नौजवान मौजूद तो था, आगे बढ़ नहीं सका। बहरहाल मसाइल तो हैं और इश्यूज़ भी हैं और बहुत गंभीर किस्म के, पेचीदा किस्म के इश्यूज़ हैं, मगर अगेन मैंने आपसे कहा ना कि देखें ना, बल्कि उसका देखें दो पहलू होते हैं कि जब आप पे प्रेशर पड़ता है, चाहे कोई फ़र्द हो, चाहे कोई कौम हो, चाहे कोई घराना हो, ठीक है, पूरी अगेन इंसानी तारीख का सबक ये है कि दो वाज़े रवैये आपको मिलते हैं, बीच में भी कुछ रवैये मिलते हैं मगर दो रवैये मिलते हैं। या तो ये प्रेशर जो है, या तो ये वो जो तुंदिए बाद मुखालिफ से न घबराए उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। या तो फिर ये है कि अगर आपके अंदर उकाब वाला जज्बा और उकाब वाली खू जो है वो मौजूद है, तो वो बाज़ औक़ात तो ये होता है कि देखिए कि आपके परों में उतनी ताकत नहीं होती, मगर आपकी फ़िलॉसफी, आपका नज़रिया, आपकी मेहनत जो है वो आपको उकाब बना देती है। तो दो रवैये हैं, या तो ये है कि आदमी बिल्कुल ढह जाता है, और दूसरा रवैया ये होता है कि फिर बेपनाह, वो जिसे कहते हैं ना कि ताकत के साथ, तवानाई के साथ वो उभर के सामने आता है। वो इतनी तवानाई के साथ उभर के सामने आता है कि अगेन मुझे एक शेर याद आ गया अपना, कि फिर ये कैफियत पैदा होती है कि मैं एक जस्त में सदियों के पार जाता हूँ, मैं एक जस्त में सदियों के पार जाता हूँ, किसे मजाल मेरे साथ दो कदम भी चले। तो मगर ये है आपकी पॉजिटिव एटीट्यूड पे, अगर आपका रवैया पॉजिटिव है, चाहे वो फ़र्द है, चाहे कोई घराना है, चाहे कोई कौम है, तो आप सारी दुनिया से आगे निकल जाएंगे और सारी दुनिया के लिए भी खैर का बाइस बनेंगे। मेरा ये मानना है कि 7 अरब की आबादी में कोई एक चीज़, 7 अरब नफूस हैं, कोई एक चीज़ अगर ऊपर से आती है तो आपको ये यकीन होना चाहिए कि वो आपके लिए आई है। और अगर 7 अरब की आबादी में एक को छोड़ के बाकी सारी दुनिया फना होने जा रही हो, तो आपको यकीन होना चाहिए कि अल्लाह की रहमत से आप महफूज रहें। बिल्कुल ठीक है नाज़रीन, मैं इसी पे क्लोजिंग करना चाहता हूँ। वसी मेरे साथ है, हकीकत में ये अक्स नहीं है बल्कि हकीकत है, और ये सोच और विजन की जीत है कि वसी ने जो बात की उसका अक्स हकीकत बन के सामने आया। वो कंगना की बात हो या आपके मुकद्दर की बात हो, आज आपने इसी चीज़ को बढ़ाना है, अपनी उम्मीद को यकीन में बदलना है, और उसके लिए आपको मुत्तहिद रहना है कि यही मकसूद फितरत है, यही रमज़े मुसलमानी, अखुवत की जहांगीरी, मोहब्बत की फरावानी, बुतान रंगे खून को तोड़कर मिल्लत में गुम हो जा, न तौरानी रहे बाकी, न ईरानी न अफ़गानी। इसी के साथ ही असमत हाशवानी को दीजिए इजाज़त, बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद।